اور اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں یہ نشانیاں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب. ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا اظہار رائے ہے. نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سائنس اپنے ارتقاء کی منازل بلند یعنی کہ محنت کر رہی بتدریج آگے بڑھ رہی ہے. تو سائنس اپنے ارتقاء کے منازل طے کر رہی ہے اور انتہا پہ ذات مصطفیٰ کھڑی ہے. کیا بات, سبحان اللہ. تو قرآن مجید فرقان حمید جو بتا رہا یہ خالق اور مالک نے ہے. لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا. تو جتنا جانتے جا رہے ہیں اتنے اس کائنات کے بنانے والے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور کائنات کا جو محبوب ہے اس کے بھی قریب ہوتے جا رہے ہیں. بقا یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے. آج الحمدللہ 16واں سپارہ ہم شروع کر رہے ہیں اور اس کی سٹارٹنگ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت خضر علیہ السلام کا مکالمہ ہے. اچھا. حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ, جن رازوں کا مجھے علم ہے ان رازوں پر آپ صبر نہیں کر سکیں. یعنی اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کائنات کے راز اللہ نے ان کے دل میں اتارے ہیں. کچھ نبیوں کے پاس اس کائنات کے راز ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کائنات کے راز بتا دیے تھے. اور تمام عالمین کے راز اگر کسی کو پتا ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت موسیٰ کلیم جو عمر ہے وہ بھی حضرت خضر علیہ السلام کی بہت لمبی, اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام مکالمہ کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کہا ٹھیک ہے ساتھ چلیے. ساتھ چلتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی میں بیٹھتے ہیں. کشتی والے ان کو لے کے جاتے ہیں. وہ جیسے ہی اتر رہے ہوتے ہیں تو کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں یہ کیا کیا؟ خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ خاموش رہیے گا, صبر کیجیے گا. پھر آگے جاتے ہیں تو ایک بچہ ہوتا ہے خوبصورت سا, اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو یہ کیا کیا آپ نے, ایک ناحق قتل کیا. کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ خاموش رہیے گا. پھر آگے جاتے ہیں تو گاؤں والوں سے کھانا مانگتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں, ہمیں کچھ ہماری مدد کی جائے, ہیلپ کی جائے. تو جتنے گاؤں کے لوگ تھے وہ منع کر دیتے ہیں. وہاں ایک دیوار گر رہی ہوتی ہے اور دیوار کو وہ سیدھا کھڑا کر دیتے ہیں. اب یہاں مجھے میرے دل میں ابھی یہ بات آئی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ہم برباد ہو گئے, ہم ختم ہو گئے, مگر وہ اللہ کی حکمت عملی ہوتی ہے. اللہ برباد نہیں بلکہ ہمیں آباد کر رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی درخت جب آگے پیچھے نکل رہے ہوتے تو مالی کاٹ دیتا ہے, اور مالی جیسے ہی کاٹتا ہے وہ درخت مضبوط ہو جاتا ہے اور ان کے نیچے جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح انسان جب پریشانی تکلیف آزمائش میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا کاٹ جھاٹ کرتا ہے اور انسان اس میں کامل ہو جاتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ اب بتاتے ہیں, حضرت خضر السلام بتاتے ہیں کہ دیکھو کشتی میں سوراخ اس لیے کیا, آگے بادشاہ کے لوگ تھے وہ اچھی کشتی کو چھین لیتے, اور میں نے سوراخ اس لیے کیا تھا تاکہ آپ کی کشتی محفوظ ہو جائے. اس کے بعد لڑکے کو میں نے اس لیے قتل کیا تھا یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو کافر بنا دیتا. کسی کے بچے اگر انتقال کر جاتے ہیں تو وہ چھوٹے بچے ماں باپ کو جنت میں لے جاتے ہیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس لیے بچوں کو اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے. جو دیوار گر رہی تھی وہ یتیم بچوں کی تھی, اور ان کے آبا و اجداد 7 نسل اوپر نیک لوگ تھے, ولی تھے. اور اس میں کہا کہ ان کے والد, ایک روایت میں ان کے والد ولی تھے اور دیوار کے نیچے ان کا خزانہ موجود تھا. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذوالقرنین علیہ السلام کو زمانے کی بادشاہت دی. وہاں ایک لوگ تھے, اچھا یہاں بھی میرے دل میں ابھی یہ بات پڑھتے ہوئے آتی ہے, وہاں لوگ تھے وہ تکلیف میں تھے, آزمائش میں تھے. اگر آپ اللہ سے سچی دعا کریں گے تو اللہ کسی نہ کسی کو مددگار بنا کر بھیج دے گا. اور اللہ تعالیٰ مدد انسانوں کی صورت میں فرماتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جب آپ اللہ سے کامل یقین رکھیں گے, اللہ سے دعا مانگیں گے, تو اللہ نے مددگار کس کو بنا کے بھیجا؟ ذوالقرنین علیہ السلام کو مددگار بنا کے بھیجا, جس نے لوہا اور تانبا پگھلا کر ایک ایسی مضبوط دیوار بنائی کہ یاجوج اور ماجوج وہاں موجود ہیں. جب اللہ چاہے گا قرب قیامت میں تو وہ باہر نکلیں گے. آخری آیات میں یہ بات بتائی جا رہی ہے سارے سمندر سیاہی بن جائیں, سارے درخت قلم بن جائیں, اور پوری زمین کاغذ بن جائیں, وہ رب کی شان بیان نہیں کر سکتے. اب سورہ مریم شروع ہو رہی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے گا, جس کو اللہ نے بچپن سے ہی نبوت اور کتاب عطا فرمائی. ان پر سلام ہو ان کی پیدائش کے دن, ان پر سلام ہو ان کی وفات کے دن, ان پر سلام ہو قیامت کے دن جب اس
ان کو اٹھایا جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت پر سلام بھیجنا یہ اللہ کی سنت ہے, اور جب نبی اس دنیا سے چلے جائے تب بھی ان پر سلام بھیجنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے. اچھا, سورہ کہف کی بات ہو رہی ہے تو آج جمعے کا دن ہے, کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور جو سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنوں سے محفوظ کر لیتا ہے, اور میرا یقین ہے کہ صرف دجال نہیں بلکہ اللہ زمین اور آسمان کے فتنوں سے بھی اللہ اس کو محفوظ فرما دیتا ہے. اب حضرت مریم علیہ السلام, فرشتہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, میں آپ کو لڑکے کی بشارت دینے آیا. وہ کہتے ہیں مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں. فرمایا یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حمل عطا فرماتا ہے. وہ ایک جگہ جاتی ہیں, کھجور کا درخت ہوتا ہے سوکھا ہوا, ایک روایت کے اندر ہے کہ سوکھا ہوا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی ہاتھ میں برکت دیتا ہے کہ وہ ہاتھ لگاتی ہیں, وہ سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہوتا ہے اور اس میں پھل آ جاتے ہیں. اور جب ان کو خواہش ہوتی ہے وہ پھل نیچے گرتے ہیں, وہ پانی یعنی کہ وہ کھانا کھاتی ہیں, اور پانی کے لیے اللہ نے ان کے قدم کے سامنے نہر کو جاری و ساری فرما دیا. اور پھر حضرت عیسیٰ اللہ کی پیدائش ہوتی ہے. یہ بڑی پریشان ہے. اللہ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو, جب تم سے لوگ پوچھیں یہ کون ہے تو بچے کی طرف اشارہ کرنا. وہ گاؤں کی طرف جب جاتی ہیں تو لوگ جو ہیں پوچھتے یہ کیا ہے, ما ھذا, یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بچہ بتائے گا, اور وہ بچہ بولتا ہے انی عبداللہ. آپ دیکھیں جو چھوٹا بچہ پیدا ہوتے ہی کہے انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب, رسالت, حکمت عطا کی ہے, مجھے بابرکت بنایا ہے, اور مجھے نماز کا حکم دیا ہے, اور مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ نے ان کو آسمانی دنیا میں اٹھا لیا. قیامت کے دن کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, اور سب اللہ کے سامنے اپنے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں بتائیں گے اور جواب دیں گے. اب سورہ طٰہٰ شروع ہوتی. یہ قرآن نصیحت کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ قرآن اللہ سب جانتا ہے, وحدہ لا شریک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں, اور مقدس وادی طوٰ کی طرف جاتے ہیں, تب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, حکم آتا ہے, ایک آگ جلتی ہوئی دیکھتے ہیں, قریب جاتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ, میں اللہ ہوں, میں خالق ہوں, واحد ہوں, اور اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے. کیا بات, اللہ وحدہ لا شریک ہے. میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے, اور آپ کو اللہ نے بے انتہا موضع عطا فرمایا. اب ایک دعا اللہ یہاں بتا رہے ہیں, یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی دعا ہے. تو وہ لوگ جو ناخواں ہیں, وہ جو مقرر ہیں, یا وہ جو کام بہت زیادہ کرتے ہیں, جو بھول جاتے ہیں, جن کو بولنے میں تکلیف ہوتی ہے, یہ قرآن میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی دعا ہے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا, یہ دعا ہے قال رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما. موسیٰ کلیم اللہ وہ ہیں جو مانگتے ہیں تو دیا جاتا ہے. میرے رسول محمد رسول اللہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک, اے مصطفیٰ کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا. تو میرے نبی وہ ہیں. اور پھر یہاں موسیٰ علیہ السلام کو وہ حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی نالین مبارک اتار دیں تاکہ مقدس وادی آپ کے قدموں پہ لگے, آپ مقدس ہو جائیں. اور میرے نبی جب عرش معلیٰ پہ گئے معراج کے دن تو حکم ہوا اے محمد اپنی نالین پہن کے آئیں تاکہ عرش افضل والا ہو جائے, تاکہ افضل عرش پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مقدس بنا دے. تو یہ میرے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. فرعون جس کو ختم کرنا چاہتا تھا, اللہ نے ان کے گھر میں ہی پیدائش کروائی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کرم کیا کہ موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے وہاں ہادی. اس کا مطلب یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نوازے گا ان کو آزمائش, تکلیف, پریشانی کی بھٹی میں ڈالے گا, تب جا کے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور اب آخری بات کی جا رہی ہے, بڑا آج کا میسیج ہے. میسیج یہ ہے, اللہ فرمانے جو ہماری یاد سے غافل رہے گا, سب سنیے گا, اس کے لیے میں اس کی معیشت کو یا مالی تنگی کر دوں گا, اور کل قیامت میں اسے میں اندھا اٹھاؤں گا. وہ بندہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ کہے گا تم نے دنیا میں میری نشانیاں نظر انداز کی تھی, اس لیے آج میں تمہیں نظر انداز کر رہا ہوں. یعنی سب سے پہلی بات یہ ہوگی اگر آپ اللہ کے نافرمان ہیں تو آپ مالی تنگی کے شکار ہو جائیں گے,
اور دوسرا یہ کل قیامت میں جب اللہ سب کو آنکھیں عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے جو اپنی نظر رحمت ہٹائے گا، ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو یہاں یاد نہیں کرتے ہوں گے، اور جو اللہ کے احکام کو چھوڑتے ہوں گے، اللہ کی باتوں کو چھوڑیں گے، کل قیامت میں اللہ ان کو چھوڑ دے گا اور شان بے نیازی سے کہے گا دنیا میں تم ہمیں چھوڑتے تھے، آج ہم تمہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ، استغفار۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں دعا کریں اور ہماری یہ پریشانی ہے، ہمارے یہ ہم پہ یہ آزمائشیں ہیں، تو ذرا ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو نماز وہ نہیں پڑھتے، دھوکے بازی وہ کرتے ہیں، جھوٹ وہ بولتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت نے فرمائی کہ دین سے دوری ہے، نافرمانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اعلیٰ حضرت ایک شعر ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خوار، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اور چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔